ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ معاذ اللہ، یہ سارے ان کے نظریات ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم یا رسول اللہ اگسنی کہیں تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے، ہم یا غوث اگسنا کہیں تو ہم پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، ہم غریب نواز کو مدد کے لیے پکارے تو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے دنیا یوں سمجھتی ہوگی یا ان کو غلط فہمی ہوتی ہوگی، بیچارے توحید میں کتنے پکے ہیں کہ نبی کو بھی پکارنے نہیں دیتے، ولی کو بھی پکارنے نہیں دیتے۔ مگر سنو سنو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، کسی نہ کسی کو تراش رکھا ہے، اس لیے مگر یہ مقدر کی بات ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اس جو ہے وہ تائید کرتے ہوئے لکھا، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم غوث پاک کو پکارتے ہیں، ہم رسول اللہ کو پکارتے ہیں، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ اگر کوئی غیر مقلدیت سے متاثر ہے تو سن لے، مولوی ثناء اللہ امرتسری اس کی تائید کرتا ہے، اور بھی ان کے مولویوں نے تائید کی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، ابن قیم مدد، قاضی شوکا مدد۔ یعنی وہ بھی کسی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ قاضی شوکانی اور ابن قیم کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے زمانے میں لوگوں نے ذلیل کر کے ان کو اپنے شہروں سے نکال دیا تھا، یہ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اور یہ ہم سنیوں کا مقدر ہے، ہم اس رسول کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جس کے قبضے میں اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجی عطا کر دی ہے۔ مالک کونین ہے، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہم اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جس جو قاسم نعمت ہے، مالک جنت ہے۔ اسی لیے تو مرشد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ ہم غوث کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں، ہم اس غوث کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جس کی شان یہ وہ خود فرماتے ہیں، میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں، وہ مدد کے لیے پکارے تو میں مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ ہم اس کو پکارتے ہیں، یہ ابن قیم کو، قاضی شوکانی کو پکارتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، غیر مقلدین کے اتنے گندے عقائد ہیں، ان کے یہاں چوہا کھانا جائز۔ کنز الحقائق میں انہوں نے لکھا، چوہا کھانا جائز، چھچوندر کھانا جائز، کیڑے مکوڑے کھانا جائز، یہ ان کے یہاں جائز ہے۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں ہمارے پاس مالیگاؤں میں موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہم اس کو ہمارے شہر میں آئے ہم بتا دیں گے۔ ہمارے یہاں غیر مقلدین مالیگاؤں میں جرجیس کو بلانا چاہتے تھے اور یہ دعویٰ تھا کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک محلے میں جب یہ باتیں بتائی گئی، غیر مقلدوں پہلے یہ ثابت کرو، اس دن کے بعد سے وہ جرجیس کا نام ہی بھول گئے، اور الحمدللہ آج تک جواب دیتے نہ بن پڑی۔ ثابت کرے کہ اس حدیث سے آپ نے مسئلہ نکالا کہ کتے کے چمڑے کے مسلح پہ نماز پڑھنا جائز۔ کہاں سے مسئلہ نکالا کہ ہر حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے؟ کہاں سے مسئلہ نکالا خود کے زنا کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے؟ ان ظالموں نے جو صحابہ کا نعرہ لگاتے لکھا، محمد علی جونا گڑھی نے لکھا کہ وہ بڑے موٹے مسائل میں حضرت عمر سے غلطی اور خطا ہو گئی تھی۔ محمد علی جونا گڑھی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان بھی حجت نہیں ہو سکتا، یعنی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی بغیر وحی کے کوئی بات کہہ دے تو ان کی بات مانی نہیں جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، رسول اللہ کی توہین کرنے والوں، تمہارے مولوی کی بات مانی جائے گی، اللہ کے حبیب کی بات نہ مانی جائے گی؟ ارے وہ صاحب اختیار رسول، ہر صاحب ایمان پر ریشم حرام ہے، لیکن میرا رسول چاہے تو عبد الرحمن ابن عوف پر ریشم کو حلال کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر مرد پر سونا حرام ہے، لیکن میرے رسول چاہے تو سراقہ کے لیے سونے کو حلال کر دیتے ہیں۔ یہ صاحب اختیار رسول ہے، وہ چاہے تو کائنات میں بھی تصرف کر سکتے ہیں، اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کر کے سورج پلٹا دیتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ شریعت مطالعہ کے احکامات کو
اپنی مرضی سے بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے نہیں دیکھا ایک صحابی اللہ اکبر پہلے قربانی کرتے، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں میں، ایک سال کے بکرے سے کم عمر کا کوئی بکرا ہوگا اس پہ قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن میرے رسول نے ان سے کہا تم 6 مہینے کے بچے پہ قربانی کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، تو ان کی قربانی ہو گئی۔ ایک صاحب آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزے میں اپنی بیوی کی سے قربت کر لی ہے، کیا کروں؟ آقا فرماتے کفارہ ادا کرو، 60 روزے رکھنا ہے۔ عرض کی آقا ایک کا یہ حال ہے تو پھر میں کیسے 60 رکھ سکوں گا؟ آقا نے فرمایا کہ پھر مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کھانا کھلا سکوں۔ پھر میرے صاحب اختیار پیغمبر نے فرمایا کہ تھوڑا انتظار کرو، پھر تھوڑا رکو۔ پھر کیا ہوا؟ کھجور کی ایک ٹوکری لائی گئی اور تحفے میں میرے رسول کو پیش کر دی گئی۔ آقا فرماتے لے جاؤ اسی کھجور کی ٹوکری کو، ان کھجوروں کو مدینے کے مسکین میں تقسیم کر دو، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ سے زیادہ غریب مدینے منورہ میں کوئی نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کھجور تو کھا لے، اپنے اولادوں کو کھلا دے، کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ کوئی ایسا صاحب اختیار؟ یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ یہ میرے رسول کا اختیار ہے۔ نبی مختار کوئی ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ایک صاحب آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر لوں گا لیکن میں جو ہے اسلام کے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں 2 وقت پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے رسول نے ان کو 2 وقت پڑھنے کی اجازت دی۔ ظالموں تم کہہ رہے ہو کہ رسول کا قول حجت نہیں ہے، میرے رسول کا فرمان شریعت بنتا ہے، میرے رسول کا فرمان اللہ کا قانون بن جاتا ہے۔ آج بتائیں کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے گا تو ہے کسی مفتی میں ہمت، کسی محدث میں ہمت، کسی عالم میں ہمت کہ وہ یہ رعایت دے سکے اور اس طریقے کی بات کر سکے؟ یہ تو رسول کا اختیار ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے رسول کو ہر قسم کے اختیارات عطا فرمائے تھے۔ اس لیے سنی مسلمانوں ہم مقدر والے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن ہے، امام شافعی کا دامن ہے، امام احمد ابن حنبل کا دامن ہے، امام مالک کا دامن ہے۔ یہ لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں لیکن یاد رکھو یہ بھی تقلید کرتے ہیں، بلکہ محدث جوناگڑھی نے یہاں تک لکھا کہ جو مقلد ہیں، توجہ فرمائیں یہ بھی بات آپ کے کام کی کام آ سکتی ہے، کہ جو تقلید کرتے ہیں وہ مشرک ہے، اور ایسے مشرک ہے جیسے کالی ماتا کو پوجنے والے مشرک ہیں۔ یعنی کہ مشرکوں کی جو دیوی ہے نا کالی ماتا، اس کو کالی کو پوجنے والے کے طرح مشرک ہے۔ اور لیکن ابن تیمیہ اپنے مجموعہ فتاوی میں لکھتا ہے کہ امام بخاری امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ اب بتائیں کہ جب مقلد مشرکوں کی طرح بلکہ ہندوستان کے ہنود کی طرح مشرک ہے، ہنود کی طرح مشرک ہے، شرک کرنے والا دیوی کی پوجا کرنے والے کی طرح مشرک ہے، تو ابن تیمیہ تو کہہ رہا ہے کہ امام بخاری امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی نے لکھا ہے کہ وہ امام شافعی کے مقلد تھے۔ مقلد تو تم بھی مانتے ہو، تو تمہارے نزدیک امام بخاری کیا ہوئے؟ جب تمہارے نزدیک امام بخاری مشرک ٹھہرے تو پھر ایک مشرک کی بخاری کو لے کر اتنا اڑتے کیوں ہو؟ یہ تو ہمارا حق ہے کہ بخاری کا نام ہم لیں، ہم بخاری کا نام لے سکتے ہیں کیونکہ امام بخاری ہمارے ہیں، ہمارے ہم عقیدہ ہیں۔ ارے خدا کی عزت و جلال کی قسم، امام بخاری وہ ہے جس نے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کی جگہ والی حدیث کو اپنی بخاری میں لکھ کر بتا دیا کہ میں وہ ہوں کہ ساری زمین پر مدینہ منورہ میں جنت کو موجود مانتا ہوں۔ امام بخاری وہ ہے جن کا گنبد بھی موجود ہے، جن کا مینار بھی موجود ہے، جن کا مزار بھی موجود ہے۔ اور علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے وصال کے بعد جب بارش بند ہو گئی تو لوگ ان کے مزار پر آئے اور ان کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے باران رحمت کا نزول فرمایا۔ تو تمہارے یہاں تو یہ شرک ہے، تو یہ شرک تو امام بخاری کے مزار پہ ہو رہا ہے، پھر تم بخاری لے کر پڑھتے کیوں ہو؟ اور پھر اللہ اکبر، ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھا جو اجماع کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اپنے مجموعہ فتاوی میں ابن تیمیہ لکھتا ہے
کہ جو اجماع کا یعنی جس پر پوری امت جمع ہو گئی ہے اس کا منکر کافر ہے، تو بتائیں پوری امت کا تو اس پر بھی اجماع ہے کہ پوری امت چاروں اماموں کی تقلید پر اجماع کر چکی ہے، صرف یہ 2.5% ہے، 2.5%۔ حضور مفکر اسلام کے بقول جس کو امت نے زکوٰۃ سمجھ کر کے نکال دیا ہے، یہ 2.5% ہے صرف۔ جب امت کا اجماع ہو چکا ہے تقلید پر، اور ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ اجماع کا مخالف کافر ہوگا، تو اپنے فتوے کی روح سے جب تم تقلید کے منکر ہو تو تم پر کفر کا فتویٰ تمہارے خود کرم سے لگ چکا ہے، تم پوری امت کو کافر کیوں بنا رہے ہو؟ یاد رکھیں یہ سعودی کے ڈالر، یہ سعودی کا پیٹرول زیادہ دن تک تمہاری حمایت نہیں کر سکے گا۔ حکومتوں کے سہارے مسلک اور مذہب نہیں چلا کرتے، حکومتوں کے سہارے جتنے مسالک اور مذاہب اٹھے ہیں، حکومت نے دم توڑا تو مسلک نے بھی دم توڑ دیا، مذہب نے بھی دم توڑ دیا، لیکن ایک اہل سنت ہے جو کسی حکومت کے پشت پناہ پر نہیں ہے، یہ اپنی حقانیت کی وجہ سے زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے